پتہ ہے جو اس کے یقین کی لاج نہیں رکھتے نا، وہ ان کا یقین چاہتا بھی نہیں ہے۔ وہ یقین دینے والا ہے اور پھر اس یقین کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت پر یقین آ جائے نا، اس کے ایک ہونے پر توکل مل جائے، تو اس سے زیادہ پرسکون شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تم یہ باتیں اتنی آسانی سے کیسے کر لیتے ہو، حالانکہ انسان پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ شکوے اور شکایتوں پر اتر آتا ہے اور پھر اس یقین اور اعتماد کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ تم کیسے نہ یقین رکھو اس ذات پر، اس کی قدرتوں پر، جب وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جس رب نے تمہیں مٹی جیسی حقیر چیز سے بنا کر سب سے افضل رتبہ عطا کر دیا، تو تم کیوں اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھاتے ہو؟ جس رب نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی اور پھر ان سب کو بہترین طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، کیا وہ تمہارے معاملات میں غلطی کر سکتا ہے؟ جس رب نے لاکھوں دلوں میں تمہارے لیے محبت بھر دی اور تمہارے ان گنت عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہو، تو پھر تم کیوں اس رب کی شان میں گستاخی کرو؟ جو رب تمہاری سانسوں کو اتنا طویل کر رہا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، تو پھر تم کیوں اس کی رحمتوں سے نا امید ہو؟ جو رب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا سکتا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ جو رب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان میں پانی پلا سکتا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے راستہ بنا سکتا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ جو کن فیکن کا مالک حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز سکتا ہے، وہ تمہارا مقدر بھی بدلنے پر اختیار رکھتا ہے۔ جو معجزوں کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی ان مصائب و عالم سے نکلنے کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ اس کو بس تمہارا یقین چاہیے۔